اب نسبت کے لیے آپ کو ایک مثال دوں، نسبت سمجھنے کے لیے. یہ مائک ہے. اب اس مائک کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مسجد کا مائک ہے، تو اب اس مائک کے ساتھ مسجد کی نسبت ہو گئی. اس مائک کا مقابلہ باہر کی جو دکان ہے، بہت بڑا شو روم اگرچہ ہوگا، دکھنے میں اس مائک سے زیادہ اس کی رونق ہوگی، اس مائک سے زیادہ وہ خوشنما بنایا ہوا ہوگا، اس مائک سے زیادہ اس کی آواز بہت بھاری ہوگی، لیکن چونکہ اس مائک کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے تو اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہو گیا. اس طریقے سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس فون ہے، یہ فون، اور آپ فون کے بارے میں کہیں اپنے فون کے بارے میں کہ یہ میرا فون، تو میرا کہنے سے اب فون کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، ایک نسبت قائم ہو گئی. تو محترم حاضرین، یہ کسی طریقے سے عبادت ہوتی ہے، لیکن وہی عبادت اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے جس عبادت کے اندر نبی کی نسبت قائم ہو. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو لازمی بات ہے نبی کے بیٹے خدا کی ہی عبادت کریں گے. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ تو سوال اس لیے کیا کہ خدا کی عبادت میری نسبت کو ختم کر کے کریں گے یا میری نسبت کو قائم کر کے کریں گے؟ میری نسبت کو قائم کر کے کریں گے. تو دوستو، اس امتحان کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے مثال کے وقت سوال کیا. تو آپ دیکھیے، بیٹے کامیاب ہو گئے، بیٹے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا جان، ہم خدا کی عبادت نہیں بلکہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی عبادت، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت. تو بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان ہم خالق کی عبادت کریں گے، ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ابا جان ہم خدا کی عبادت کریں گے، اے ابا جان ہم خالق کی عبادت کریں گے، اے ابا جان ہم رب کی عبادت کریں گے. ایسا نہیں کہا، بلکہ بیٹے وہ نبی کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا طرز عمل نگاہ نبوت سے سیکھا تھا. وہ جانتے تھے والد محترم کے سوال کے راز کو کہ ابا جان عبادت کا سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت کے اندر نسبت کا سوال کر رہے ہیں. تو بیٹوں نے کہا الہ کا، اے ابا جان ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو محترم حاضرین، تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کو قائم کر دیا کہ آپ کے خدا کی الہ کا. یہ نہیں کہا صرف کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے. تو محترم حاضرین، نسبت کے فیضان سے ہی ہر عبادت اور ہر عمل قبول ہوتا. بغیر نسبت کے نہ کسی کی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کسی کا عمل قبول ہوتا ہے. یہ پیغام آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے وصال کے وقت بیان کر دیا، ظاہر فرما دیا کہ اے بیٹو یاد رکھنا نسبت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو دوستو، آج بھی بہت سارے لوگ صرف عبادت کرنے والے پائے جاتے ہیں جو نسبت کو قائم نہیں کرتے. ان کی بنیاد، ان کی اساس اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے چھوٹے ذہن کے اعتبار سے، اپنی محدود سوچ کے اعتبار سے ان لوگوں نے اسلام کا اور ایمان کا اور عبادت کا سارا دار و مدار صرف محنت پہ رکھ دیا ہے، نسبت پہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس خیال کو کہ سب کچھ محنت پہ ہے، سب کچھ عبادت پہ ہے، اس کو رد کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ لمحہ یاد دلا دیا کہ اے لوگوں یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام
وہ نبی ہو کر اپنے بیٹوں کو نسبت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو عبادت کرو خدا کی مگر نسبت قائم کر کے کرو، نبی کی نسبت پہلے قائم کرو۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم سنی حنفی ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت قائم کر کے پہلے حنفی بنتے ہیں، بعد میں نماز ادا کرتے ہیں، بعد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بغیر امام کی نسبت قائم کرے کہ کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ یا تو امام اعظم کی نسبت قائم کر لو، حنفی بن جاؤ، یا تو امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت قائم کر کے شافعی المسلک والے بن کر نماز ادا کرو، یا مالکی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ، نسبت قائم کر لو۔ ان چار ائمہ میں سے کسی ایک امام کے مخلد بن جاؤ۔ مخلد کا مطلب ان اماموں میں سے کسی ایک امام کی نسبت قائم کر لینا۔ تو محترم حاضرین، آج دور حاضر میں بہت سارے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن کسی امام کی نسبت کو قائم نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر مخلد کہتے ہیں۔ غیر مخلد کا مطلب بے نسبتی، اس کو امام سے نسبت نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، غیر مخلد ہو کر جو آدمی عبادت کرتا ہے، اگرچہ ہزاروں سجدے وہ دن میں کرتا ہو، 5 نمازیں نہیں بلکہ روزانہ 50 نمازیں پڑھتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو، رات بھر قیام کرتا ہو اور بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، لیکن کسی امام کی نسبت وہ قائم نہیں کر لیتا، اماموں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، تو محترم حاضرین، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ عبادت اور ایمان قبول ہونے کے لیے نسبت ہونا ضروری ہے۔ تو نسبت کی بہت زیادہ اہمیت۔ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، یہ آپ کو یاد رکھنا۔ یہ جو غیر مخلد لوگ یہ آج کے دور میں حدیث والوں کے نام سے زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حدیث والے، اہل حدیث۔ تو یہ لوگ ہر زمانے میں نئے نئے ناموں کے ساتھ نمایاں ہوتے گئے۔ تو غیر مخلد بھی انہی کا نام ہے، اہل حدیث بھی انہی کا نام۔ غیر مخلد کا مطلب بے نسبتی، امام سے کوئی نسبت نہیں، امام کے تابع ہو کر اسلام کے احکام پر عمل کرنا ان کا طریقہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، جو آدمی کسی امام کا تابع دار نہیں ہوتا، کسی امام سے، کسی شیخ سے وابستہ نہیں ہوتا، اس کی نسبت کو قائم کر لیتا نہیں ہے، تو پھر شیطان اس کا امام بن جاتا ہے۔ اب وہ شیطان کی نسبت اس کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، شیطان کے تابع ہو جاتا ہے، نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وہ مزداق بن جاتا ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی حق کے راستے پر کیسے ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ وہ امام کے پیچھے نہیں چل رہا۔ تو محترم حاضرین، ایسی عبادت جس کے اندر نسبت نہ ہو وہ شیطان کی عبادت۔ شیطان بہت بڑا اور حد سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر اور کسی حدیث کے اندر یہ آیا ہی نہیں ہے کہ شیطان عبادت گزار نہیں تھا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتے شیطان کی عبادت کا، وہ عبادت کرنے والا نہیں، حد سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ روایات میں یہاں تک آ گیا کہ زمین کا کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر شیطان کا سجدہ نہ ہو، اور آسمان کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہو۔ کائنات کے چپے چپے پر اس نے خدا کی عبادت کی، خدا کی عبادت کی۔ اتنی زیادہ عبادت کرنے کے بعد، اتنا زیادہ سجدہ کرنے کے بعد، آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے کیوں دھتکار دیا؟ وہ رجیم کیسے بن گیا؟ وہ شیطان مردود کیوں بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راز یہ بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ عبادت تو میری بہت
عبادت کا منکر نہیں تھا، عبادت کا انکار کرنے والا نہیں تھا، بلکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اے ابلیس یاد رکھ میری عبادت ضرور کر لیکن آدم کی نسبت کو قائم کر کے کر۔ تو شیطان نے کہا تھا یہ آدم کون ہے، یہ آدم کی نسبت میں قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جھٹکا دیا کہ تو میرے نبی کی نسبت کو قائم نہیں کرتا اپنے ساتھ، تو میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرتا، تو میرے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے میرے حکم کو مان کر انہیں سجدہ کرنا تھا، تو نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ جا آج تک تو نے میری بارگاہ میں جتنے سجدے کیے تھے ان سارے سجدوں کو میں رد کرتے ہوئے اور تجھے مردود کرتے ہوئے زمین پر پھینک دیتا ہوں۔ تو شیطان یہ بہت بڑی مثال ہے کہ وہ عبادت تو کرتا تھا مگر بغیر نسبت والی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جس کے اندر نبی کی نسبت ہو۔ بولیے نبی کی نسبت ہو، تو نسبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ایک تفسیر ہے جسے یہ اہل حدیث اور غیر مقلد لوگ جو ہیں جو نسبت کا انکار کرتے ہیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ نسبت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی نسبت کا انکار، نبی کی نسبت کا انکار، اماموں کی نسبتوں کا انکار، تو یہ نسبت کا انکار کرنے والے لوگ تفسیر ابن کثیر کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے وہ تفسیر لکھی ہے، حافظ ابن کثیر وہ مفسر نام یاد رکھیں۔ یہ تفسیر عرب کی ساری مسجدوں میں رہتی ہیں، تفسیر کبیر نہ رہتی ہوگی، تفسیر روح البیان شاید نہیں رہتی ہوگی، لیکن ہر مسجد میں تفسیر ابن کثیر رہتی ہے۔ اب آپ کے سامنے حافظ ابن کثیر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر ابن کثیر لکھے، جن کو یہ لوگ نسبت کا انکار کرنے والے لوگ اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں، اپنا بہت بڑا مفسر مانتے ہیں، اپنا بہت بڑا نمائندہ مانتے ہیں، ان کی تفسیر کے اندر ان کا عقیدہ کیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید کی وہ جو مشہور آیت پاک ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت کی تفسیر میں بہت زیادہ حضرت حافظ ابن کثیر نے اتنے زیادہ احادیث کا اور اتنے زیادہ تفسیری مواد کا نقل آپ نے فرمایا جو پورا سنیوں کی موافقت میں ہے اور ان کے رد میں، نسبت والوں کی موافقت میں ہے اور نسبت کو نہ ماننے والوں کے رد میں ہے۔ شاید یہ لوگ تفسیر ابن کثیر کو پڑھے بغیر ان کا نام لے رہے ہیں، اگر پڑھتے تو عقیدہ معلوم ہو جاتا۔ اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں آیا، اب وہ جو آیت پاک ہے جس کی تفسیر میں آپ نے لکھا، جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ میرے حبیب جب یہ گناہگار بندے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس گناہ کو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بخشش کروانے کے لیے اے حبیب یہ تیری بارگاہ میں آئے۔ یہ آیت ہے قرآن کی جاؤ کا۔ تب اس کی تفسیر میں حضرت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَنِ الْعُتْبِيِّ، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ حضرت عتبی سے ایک آدمی دو آدمی نہیں بلکہ پوری جماعت نے نقل کیا ہے حضرت عتبی سے۔ کیا نقل کیا ہے؟ حضرت عتبی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کے ارادے سے آپ کے روضے کے پاس گیا اور آپ کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت عتبی بیان کر رہے ہیں اور تفسیر میں درج کن کیے حافظ ابن کثیر۔ اب حضرت عتبی بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیہاتی شخص آیا ہوا ہے،
دیہاتی شخص آیا ہے، آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، حضور کو سلام کیا، حضور کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد عرض کیا سرکار قرآن مجید کے اندر میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے یہ فرمایا کہ اے بندو اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، یا رسول اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، میں گناہوں کا شکار ہو چکا ہوں اور یہ اللہ کا فرمان میں نے پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، سرکار آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے اس نے کہا، دیہاتی نے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ تک شفاعت کرنے والا وسیلہ بنا کر آیا ہوں۔ یہ سارا کا سارا واقعہ حضرت عتبی سے بیان کرتا ہے اور حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آیا ثم انشا یقول، پھر وہ سرکار کی شان میں اشعار کہنے لگا، یا خیر من دفنت بالخار اعظمہ، وہ کہنے لگا دیہاتی اے وہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر عظمت والی ذات، آپ کے جسم اطہر کو ایک کھلے میدان میں دفن کر دیا گیا، آپ کے قبر انور سے آس پاس کے سارے علاقے، پہاڑ اور زمین کے ٹیلے سارے کے سارے آپ کے قبر انور سے خوشبودار ہو چکے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ وفات کے بعد کا معاملہ ہے، سرکار کا جسد پاک، آپ کا جسم اطہر زمین کے اندر ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب سرکار پاک علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا کے اندر چلتے تھے اور پھرتے تھے، تو روایات میں آتا ہے صحابہ اکرام سرکار کے پسینے کی خوشبو سے آپ کا پتہ گلیوں سے لگا لیتے تھے، آپ کی خوشبو کے ساتھ۔ تو جب حضور اپنے ظاہری جسم کے ساتھ زمین پر تھے، چلتے تھے، تو تب بھی آپ اپنی خوشبو سے گلیوں کو معطر کر دیتے تھے، اور جب آپ زمین کے اندر تشریف لے گئے تو اندر جانے کے بعد بھی ساری زمین کو خوشبودار بنا دی۔ یہ بات کا واقعہ ہے، مثال کے بعد کا، سرکار قبر انور میں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے نفس الفداء لخبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ اس قبر پر میں قربان جس کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں، میں اپنے آپ کو اس قبر پر کیوں فدا نہ کروں، اپنی جان کو آپ کے قبر انور پر کیوں قربان نہ کروں، اس لیے کہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، کہ سرکار دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں اسی قبر کے اندر ہیں، اسی قبر کے اندر سخاوت ہے، اسی قبر کے اندر جود اور کرم بھی ہے، اس لیے میں اپنی جان کو آپ کی قبر پر قربان کر دیتا ہوں۔ اب اتنی گزارشات کہہ کر اب وہ دیہاتی پلٹ کر جانے لگا، ثم انصرف الاعرابی، وہ دیہاتی پلٹ کر چلا گیا۔ حضرت عتبی بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے روضے پر۔ اب اس کے بعد حضرت عتبی کہتے ہیں فغلبتنی عینی، اب وہ دیہاتی چلا گیا، جانے کے بعد میری آنکھ غالب آ گئی مجھ پر، یعنی مجھے نیند لگ گئی، میں سو گیا، بیٹھے بیٹھے میں سو گیا۔ سونے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نومی، کہ میں جب مجھے نیند لگ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ دیہاتی معروضہ عرض کر دیا، روانہ ہو گیا۔ حضرت عتبی کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، میری بارگاہ میں جو آدمی صدقے دل کے ساتھ آتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا وہ میری بارگاہ سے کبھی نامراد نہیں جا سکتا، وہ نا امید نہیں ہو سکتا، ضرور اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ سرکار حضرت عتبی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ الحق یا عتبی الحق
فاخر عربی جا، اے ربی بیدار ہو جاؤ، جا کر اس عربی سے مل جاؤ، مل کر فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اور یہ خوشخبری دے دو اس عربی کے پاس جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ محترم حاضرین، آپ بتائیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اس گناہگار کی بخشش کیا عبادت سے ہوئی ہے؟ اس گناہگار کی بخشش کیا عمل سے ہوئی ہے؟ اس گناہگار کی بخشش کیا روزے اور حج سے ہوئی ہے؟ نہیں، اس گناہگار کے گناہوں کی بخشش سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہوئی ہے۔ وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ بنا کر، آپ کی نسبت کو قائم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ کی بارگاہ تک آپ کو اپنا وسیلہ بنایا تھا۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخشش کا پروانہ دے دیا کہ اے اتبی جاؤ، اس سے کہہ دو، اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا کا سارا واقعہ حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حافظ ابن کثیر بھی نسبت والے تھے، حافظ ابن کثیر بھی نسبت والے تھے۔ لہذا حافظ ابن کثیر کا جو آدمی نام لینے والا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ پہلے نسبت کو مانے، بعد میں ان کا نام لے۔ صرف نام لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو، اب یہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا ہے کہ عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب نبی کی نسبت اس سے قائم ہو جائے۔ نہ ایمان قبول، نہ عبادت قبول اگر نسبت نہ ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سرکار پاک علیہ السلام کی نسبت کا پٹا ہمیشہ کے لیے ہماری گردنوں میں باقی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔